بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل ہے صحیح صوبوں میں سبق نمبر 77 استصحاب کلیہ قسم ثالث کے متعلق فاضل تونی کے کلام پر مصنف کا تبصرہ ایسے بے جلد مطروح کے مسئلے میں فاضل تونی نے مشہور قول پر اشکال کرتے ہوئے نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے پر صاحب کتاب جناب شیخ نے اعتراضات اور اشکالات بیان کرنا شروع کیا۔ اس سلسلے کی گفتگو کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ثم ان الموضوع للحل کے بعد صاحب کتاب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس عبارت کے ذریعے سے جناب مصنف قول مشہور پر لاگو ہونے والے ایک اور اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ قول مشہور پر کئی اعتراضات لاگو ہو گئے ہیں، ان کو جواب دیتے ہوئے دوسرے اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ ثم ان الموضوع للحل کے بعد والی عبارت میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ مشہور نے پہلے مفہوم کلی عدم تزکیہ کو استصحاب کے ذریعے سے ثابت کیا ہے، اس کے بعد موجود گوشت یا کھال پر جو کہ اسی مفہوم کلی کا ایک فرد ہے نجاست اور حرمت کا حکم لگایا ہے، حالانکہ یہ طریقہ کار بھی اصل مثبت کہلاتے ہیں جو کہ مشہور حجت نہیں مانتے ہیں۔ تو اشکال کا خلاصہ یہ ہوا کہ مشہور نے عدم تزکیہ استصحاب کیا ہے۔ عدم تزکیہ ایک مفہوم کلی ہے، اس کے بعد عدم تزکیہ کے ایک فرد پر حکم نجاست لاگو کیا ہے۔ اس کا ایک فرد یعنی حاضل جلد یا حاضل لحم جو موجودہ گوشت ہے جو سامنے پڑا ہوا کھال ہے اس پر نجاست کا حکم لگایا ہے۔ تو حکم نجاست ڈائریکٹ موضوع پر نہیں آیا ہے، مستثاب پر نہیں آیا، بلکہ درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ تو یہ اصل مثبت ہے۔ اصل مثبت مشہور اصولین کے نزدیک حجت نہیں ہے۔ صاحب کتاب جواب میں کہتا ہے کہ حرمت اور نجاست اسی طرح ان کے مقابل عدم نجاست اور عدم حرمت کا موضوع مفہوم کلی نہیں ہے، بلکہ یہی سامنے موجود گوشت یا کھال ہے۔ اس وقت اصل مثبت والا اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے جناب مصنف کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مستصحب الگ ہو اور حکم کا موضوع الگ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم کا موضوع حاضل اللحم یا حاضل جلد ہے جو سامنے پڑا ہوا گوشت یا کھال، وہی حکم کا موضوع ہے۔ اسی پر ہم حکم لگاتے ہیں نجاست اور حرمت کا۔ تو اس وجہ سے اصل مثبت لازم آنے کا جو اشکال ہے وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ مزکہ اور میتہ کے معنی کے بارے میں 3 اقوال موجود ہے۔ تو مصنف نے فاضل تونی کے قول پر جو تبصرہ بیان کیا ہے، لمبی چوڑی عبارت لائی ہے۔ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مزکہ اور میتہ کا معنی کیا ہے، اس کے معنی کے بارے میں کتنے اقوال ہے یہ پہلے سمجھنا پڑے گا تاکہ قول مشہور پر جو اشکالات لاگو ہو گئے ہیں ان کو سمجھ سکے، ان کا جواب بھی سمجھ میں آ سکے۔ تو مزکہ اور میتہ کے سلسلے میں 3 اقوال موجود ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مزکہ کا معنی امر وجودی ہے۔ مزکہ یعنی تزکیہ شدہ حیوان، یعنی وہ حیوان جو کہ شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہو
اور اس کے مقابل میں میتہ، اور میتہ امر عدمی ہے، یعنی وہ حیوان جو دستور شرعی کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہو، تو میتہ امر عدمی ہے، مزکا امر وجودی ہے، چاہے خود مرا ہو یا غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میتہ سے مراد جو شرعی طور پر ذبح نہیں ہوا ہو، چاہے خود فطری موت سے مرا ہو، مردار ہوا ہو، یا غلط طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، دونوں اس میں شامل ہے۔ دوسرا قول، دونوں کا معنی امر وجودی ہے، اس صورت میں میتہ سے وہ حیوان مراد ہے جو طبیعی موت مرا ہو۔ دوسرے قول میں میتہ اور مزکا دونوں کا معنی امر وجودی ہے، امر عدمی نہیں ہے، اس صورت میں میتہ کا معنی وہ حیوان ہے جو موت طبیعی سے مرا ہو، یعنی فطری موت مرا ہو، موت حتف عن ہو، میتہ کا معنی یہ ہوگا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ میتہ کا معنی ما زہق روحہ، یعنی وہ حیوان جس کی جان نکل چکی ہو۔ تو تیسرے قول کے مطابق بھی میتہ کا معنی امر عدمی نہیں ہے، امر وجودی ہے، ما زہق روحہ، میتہ وہ حیوان ہے جس کی جان نکل گئی ہو، یعنی وہ حیوان جس کی جان نکل چکی ہو، اس معنی کے مطابق میتہ امر وجودی ہے، اور مزکا بھی موضوع کے اعتبار سے میتہ کے افراد میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ اب مزکا بھی میتہ کے ضمن میں آئے گا موضوع کے لحاظ سے، کیونکہ مزکا بھی ما زہق روحہ میں داخل ہے، اس کی جان بھی نکل گئی ہے۔ تو میتہ مزکا بھی موضوع کے اعتبار سے میتہ کے افراد میں سے ایک شمار ہوتا ہے، البتہ حکم کے اعتبار سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی میتہ کا حکم نجاست اور حرمت کا حکم ہے، اور مزکا کا حکم طہارت اور حلیت ہے، تو حکم کے اعتبار سے میتہ مزکا کے حکم سے مستثنیٰ ہو گیا ہے۔ تو یہ تین اقوال مزکا اور میتہ کے سلسلے میں موجود ہے۔ لیکن الانصاف کے بعد مصنف قول مشہور پر اپنی طرف سے اشکال کیا ہے۔ لیکن الانصاف کے بعد مصنف نے قول مشہور پر اپنی طرف سے اشکال کیا ہے۔ اب تک مصنف نے فاضل تونی کی طرف سے قول مشہور پر جو اشکالات اور اعتراضات لاگو ہوتا تھا ان کو جواب دیا ہے۔ اس کے بعد لیکن الانصاف کے بعد خود جناب شیخ نے قول مشہور پر اعتراض کیا، یہاں تک صاحب کتاب نے فاضل تونی اور دیگران کی طرف سے قول مشہور پر لاگو ہونے والے کئی اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ لیکن کے بعد مصنف خود قول مشہور پر اشکال کرتے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ اگر ہم میتہ سے مراد امر وجودی کا معنی جو طبیعی موت مرا ہو مراد لیتے ہیں، تو عدم تزکیہ کے استصحاب کے ذریعے سے نجاست اور حرمت کا موضوع ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی۔ مصنف کا اعتراض یہ ہے کہ مزکا اور میتہ کی معنی میں سے ہم میتہ سے مراد امر وجودی کا معنی لیتے ہیں، جیسا کہ فاضل تونی نے بھی میتہ کا معنی جو موت حتف عن سے مرا ہو یہی معنی مراد دیا تھا۔ تو اگر ہم میتہ کا معنی امر وجودی لیتے ہیں تو عدم تزکیہ استصحاب کر کے حکم نجاست اور حرمت کا موضوع ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس صورت میں بھی پہلے کی طرح اصل مثبت لازم آتا ہے، اور حیوان کی جان نکلنے تک موجود عدم تزکیہ کے استصحاب کے ذریعے سے موت حتف عن فی طبیعی موت مرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب مشہور نے قول مشہور کے مطابق عدم تزکیہ جو پہلے سے ہے اس کو استصحاب کرتے ہیں، تو حیوان پہلے تزکیہ نہ ہونا یقینی ہے، پھر عدم تزکیہ جب تک حیوان زندہ ہے اس وقت ہے، عدم تزکیہ حیات کی وجہ سے ہے، پھر حیوان کی زندگی ختم ہونے تک، اس کے مرنے تک جو عدم تزکیہ ہے
اس کو استصحاب کر کے اس حیوان کی طبیعی موت مرنا ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، پس اصل عدم حدوث سبب نجاست معارض سے محفوظ رہے گی۔ بس اس بنا پر موت حتف عمد ثابت نہیں ہو سکا تو اصل عدم حدوث سبب نجاست ہے، یعنی اس حیوان کے نجس ہونے کا سبب حادث نہیں ہوا ہے، تو یہ اصل عدمی یہاں پہ معارض سے محفوظ ہے۔ اس اصل کے ذریعے سے تزکیہ ہونا بھی ثابت نہیں ہو جاتا ہے۔ اب صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ اصل عدم حدوث سبب نجاست کے ذریعے سے حیوان کا تزکیہ ہونا، اس کا پاک ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، لیکن سید صدر نے اس کے ذریعے سے تزکیہ ثابت ہونے کا گمان کیا ہے۔ اما جناب سید صدر شارح وافیہ نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے پاس دو اصل ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہے۔ اصل عدم حدوث سبب نجاست کے ذریعے سے تزکیہ ثابت ہوگا اور اصل عدم تزکیہ کے ذریعے سے موت حتف عمد ثابت ہوگا، بس یہ دو اصل ایک دوسرے کے ساتھ تعارض ہے اور تساقط ہوگا۔ والحاصل، پہلے سبق میں جو اشکال کیا اس کا جواب دیا، اس اشکال کے جواب کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ ان تزکیۃ سبب للحل والطہارہ، بے شک تزکیہ کرنا سبب حل و طہارت ہے، حیوان کے حلال اور پاک ہونے کا سبب ہے تزکیہ کرنا۔ فکلما شک فیہ، جب اس سبب حل میں شک ہو جائے، آیا تزکیہ ہوا یا نہیں ہوا شک ہو جائے، او فی مدخلیت شیء فیہ، یا اس سبب حل اور سبب طہارت میں کسی چیز کی دخالت ہونے کے بارے میں شک ہو، یعنی کسی شک کے ہونے میں شک ہو، تو فاصالۃ عدم تحقق السبب الشرعی حاکمۃ علی اصالۃ الحل والطہارہ، تو اصل سبب شرعی کا تحقق نہ ہونا حاکم ہے اصالت الحل اور اصالت الطہارہ پر۔ بس قول مشہور درست ہے، قول مشہور کے مطابق جلد مطروح نجس ہے اور حرام ہے، حرمت و نجاست کا حکم ہے، کیونکہ اصالت الحل اور اصالت الطہارہ یہ اصل محکوم ہے اور اصل عدم تحقق سبب شرعی حاکم ہے، یا دوسری عبارت میں یہ اصل سببی اور مسببی ہے، تو اصل عدم تحقق سبب شرعی اصل سببی ہے، جب اصل سببی جاری ہو گیا تو اصالت الحل اور اصالت الطہارہ جاری نہیں ہو سکتا۔ ثم ان الموضوع للحل والطہارہ ومقابلہما هو اللحم او المأکول۔ ثم ان کے بعد ایک اور اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اعتراض پہلے ہم نے خلاصے میں بیان کیا کہ کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر عدم تزکیہ استصحاب کرتے ہیں، پھر عدم تزکیہ مفہوم کلی ہے، اس کے نتیجے میں حاذ اللحم اور حاذ الجلد اس کا میتہ ہونا ثابت کرتے ہیں، پھر اس پر حکم نجاست اور حکم حرمت لاگو کرتے ہیں، یا اس کے مقابل والا حکم حلیت و طہارت کا حکم لاگو کرتے ہیں، یہ اصل مثبت ہے۔ تو صاحبی کتاب کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں پہ موضوع کلی نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ موضوع وہی حاذ اللحم یا حاذ المأکول ہے، تو یہی موضوع ہے، حکم شرعی ہے، اصل مثبت لازم نہیں آتا ہے۔ ثم ان الموضوع للحل والطہارہ، پھر حلیت و طہارت کا موضوع و مقابلہما، اور حل اور طہارت کے مقابل کا موضوع، مقابل حلیت کا مقابل حرمت ہے، طہارت کا مقابل نجاست ہے، تو حرمت و نجاست یا حلیت و طہارت کا موضوع ہوا اللحم او المأکول، تو یہ موجودہ گوشت یا موجودہ معقول ہے۔ فمجرد تحقق عدم التزکیہ فی اللحم، پس اسی گوشت میں عدم تزکیہ کا فقط تحقق ہونا یکفی فی الحرمت والنجاسہ، تو اسی گوشت کے حرام و نجاست ہونے میں کافی ہے، تو یہاں پہ استصحاب کرنے کے سلسلے میں اصل مثبت لازم نہیں آئے گا۔
لكن الإنصاف أنه لو علق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى. لیکن الانصاف کے بعد خود جناب الشیخ قول مشہور پر اشکال کرتے ہیں، فرماتے ہیں انصاف یہ ہے کہ انہ لو علق حکم النجاسہ علی ما مات حتف الانف، اگر حکم نجاست اس حیوان پر معلق کرے، اس پر لاگو کرے جو فطری طور پر مرا ہو، طبیعی موت مر گیا ہو، لکون المیتہ عبارت عن هذا المعنی، کیونکہ میتہ اسی معنی سے عبارت ہے، کما یراہ بعض، جیسا کہ بعض نے یہی رائے دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر میتہ کا معنی امر وجودی کا معنی لیتے ہیں، جیسا کہ میتہ اور مزکہ کے معنی کے بارے میں 3 اقوال میں سے ایک قول یہی تھا کہ میتہ کا معنی ما مات حتف الانف مراد ہے، وہ حیوان ہے جو خود بخود مرا ہو۔ تو اگر ہم حکم نجاست کو میتہ کے اس معنی پر لاگو کرے تو اشکل اثبات الموضوع بمجرد اصالت عدم التزکیہ الثابتۃ حال الحیات، تو اس حیوان کے حیات اور زندگی کے دوران جو عدم تزکیہ موجود ہے، اس اصل کے ذریعے سے حکم نجاست کا موضوع ثابت کرنا مشکل ہو جائے گی، کیوں لأن عدم التزکیہ سابق حال الحیات، کیونکہ وہ عدم تزکیہ جو حیوان کے حیات کے دوران موجود ہے، المستصحب الی زمان خروج الروح، اور اسی عدم تزکیہ کو حیوان کی جان نکلنے تک استصحاب کیا جاتا ہے، تو اس عدم تزکیہ سے لا یثبت کون الخروج حتف الانف، تو اس اصل عدم تزکیہ کے استصحاب کے ذریعے سے کہ جان نکلنا فطری طور پر نکلنا ثابت نہیں ہوتا، یعنی وہ خود مرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ فَيَبْقَى أَصَالَةُ عَدَمِ حُدُوثِ سَبَبِ نَجَاسَةِ اللَّحْمِ سَلِيمَةٌ عَنِ الْمُعَارِضِ، بس نتیجہ یہ ہوگا کہ فَيَبْقَى أَصَالَةُ عَدَمِ حُدُوثِ سَبَبِ نَجَاسَةِ اللَّحْمِ، اس گوشت کے نجس ہونے کا سبب حادث نہ ہونے کا اصل وَهُوَ الْمَوْتُ حَتْفَ الْعَنْفِ، وہ سبب کیا ہے؟ وہ فطری موت مرنا ہے، تو اس سبب کا حادث نہ ہونے کا اصل سلیمتاً عن المعارض، معارض سے محفوظ رہے گا، یعنی اس اصل کے ساتھ تعارض کرنے والا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَثْبُتْ بِهِ التَّزْكِيَةُ، اگرچہ اس اصل کی وجہ سے تزکیہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی اصل عدم حدوث سبب نجاست کے ذریعے سے اس حیوان کا پاک ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، کما زعمہ السید الشارح للوافیہ، جیسا کہ اصل عدم حدوث سبب نجاست کے ذریعے سے تزکیہ ثابت ہونے کا سید شارح وافیہ نے گمان کیا ہے۔ جناب سید شارح وافیہ نے، سید صدر شارح وافیہ نے گمان کیا ہے کہ اصل عدم حدوث سبب نجاست جب جاری کریں گے تو تزکیہ ثابت ہوگا، اور دوسری طرف سے اصل عدم تزکیہ جاری کریں گے تو یعنی اس گوشت کا حرام ہونا ثابت ہوگا، نجس ہونا ثابت ہوگا، تو یہ دو اصل آپس میں تعارض ہوں گے، اور اس کے بارے میں اگلے سبق میں ہم تفصیلات بیان کریں گے۔ آج اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔